بہت زمانہ پہلے اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام زریاب تھا۔ وہ سمجھدار، بردبار اور حقیقت شناس تھا۔ گاؤں میں لوگ اس کے پاس مشورہ لینے آتے اور وہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی نرمی سے حل کر دیتا۔ ایک دن اسے بزرگوں سے ایک عجیب کہانی سننے کو ملی۔ پہاڑوں کے پار ایک ایسی بستی تھی جہاں چال باز، فریب کار اور دھوکے باز لوگ رہتے تھے۔ اسے چال بازوں کا نگر کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جانے والا شاید ہی محفوظ لوٹتا ہو۔ یہ بات زریاب کے دل میں چپ گئی۔ اس نے سوچا، اگر عقل سچی ہے تو اسے آزمایا کیوں نہ جائے۔ اگلی صبح وہ ایک چھوٹے سے تھیلے اور اپنے حوصلے کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ کئی راستے، کئی موڑ، کئی راتیں۔ بالآخر وہ اس بستی کے دروازے تک پہنچ گیا جہاں خاموشی بھی عجیب لگی۔ دروازے پر ایک کمزور سا آدمی بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، مسافر واپس جا، یہاں ہنسی چہروں پر اور زہر دلوں میں ہوتا ہے۔ زریاب نے جواب دیا، میں سچ کی تلاش میں آیا ہوں، جھوٹ سے ڈر کر بھاگنا میرے بس میں نہیں۔ بوڑھا خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بستی میں داخل ہو کر زریاب نے دیکھا کہ لوگ بڑے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ ایک آدمی بولا، مسافر، تھکے ہوئے لگتے ہو، آؤ روٹی پکا دوں، آج سب مہمان ہیں۔ زریاب نے انکار کیا مگر وہ ضد کرتا رہا۔ آخر زریاب نے ایک روٹی لے لی۔ جانے لگا تو مالک نے پرچی پکڑا دی، 10 چاندی کے سکے صرف اس روٹی کے۔ زریاب نے پرچی دیکھی، مسکرا کر کہا، حساب کبھی جھوٹ نہیں بولتا مگر لوگ بول دیتے ہیں، اور آگے بڑھ گیا۔ دوپہر کو ایک بوڑھی عورت چیختی ہوئی آئی، میرے گھر کی چیزیں چوری ہو گئیں۔ یہی مسافر تھا یہاں۔ لوگ فوراً اکٹھے ہو گئے، ہماری بستی میں چوریاں نہیں ہوتی، یہ باہر والا ہی ہوگا۔ زریاب نے سکون سے کہا، ثبوت دکھاؤ۔ چیخنا اور الزام لگانا ایک ہی بات نہیں۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے ان کی آواز کو عقل سے روک دیا تھا۔ رات کو زریاب ایک چھوٹے سے حجرے میں گیا جہاں ایک بوڑھا پرانے کاغذ بیچ رہا تھا۔ یہ لے لو مسافر، ان میں بستی کے کئی راز نہیں بلکہ وہ غلطیاں ہیں جو لوگ بار بار دہراتے ہیں۔ زریاب نے پوچھا، اگر تم راز جانتے ہو تو پھر بھی اکیلے کیوں ہو؟ بوڑھا دھیرے سے بولا، راز جاننا اور ان پر عمل کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ زریاب سمجھ گیا، یہ بستی ظاہری نہیں اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگلی صبح ایک بڑا سا مجمع جمع تھا۔ ایک آدمی بلند تخت پر کھڑا پکار رہا تھا، میرے پاس ایسی سوچ ہے جو سب کو امیر بنا سکتی ہے، صرف میری بات مان لو۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ زریاب نے پوچھا، اگر تمہاری سوچ اتنی قیمتی ہے تو تم خود خالی ہاتھ کیوں ہو؟ وہ گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، میں دوسروں کی خوشی کو اپنی دولت سمجھتا ہوں۔ مجمع نے پھر تالیاں بجا دیں۔ زریاب نے محسوس کیا کہ یہاں الفاظ حقیقت بدل دیتے ہیں۔ ایک لڑکا دوڑتا آیا، بھائی، میری دادی بیمار ہے، 2 سکے دے دو۔ زریاب نے پوچھا، تمہاری دادی کہاں رہتی ہے؟ بچہ رک گیا، ہکلا کر بولا، وہ سچ سامنے تھا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ زریاب نے بچے کی کہانی سب کے سامنے کھول دی۔ اب لوگ اسے دانش مند مسافر کہنے لگے۔ بستی کے سردار نے اسے محل بلایا، تم ہمارے لوگوں کو بدل رہے ہو، چاہو تو میرے ساتھ رہو، دولت بھی ملے گی، طاقت بھی۔ زریاب نے جواب دیا، وہ طاقت کیا جو فریب پر کھڑی ہو۔ سردار نے کہا، پھر 3 آزمائشیں ہوں گی، اگر ناکام ہوئے تو قیدی بن جاؤ گے۔ زریاب نے سر ہلا دیا۔ 1 دھند میں سچ کی پہچان۔ 5 لوگ لائے گئے، 1 سچا، 4 جھوٹے۔ زریاب نے ان کے لہجے اور آنکھوں کی نمی سے سچے کو پہچان لیا۔ 2 لالچ کی آزمائش۔ سونے کے ڈھیر، جواہرات، سکے۔ زریاب نے کچھ نہ چاہوا، صرف ایک دستاویز اٹھائی جس پر بستی کے اصول اور دھوکے درج تھے۔ سردار حیران رہ گیا۔ 3 جھوٹ کو قبول کروانا۔ زریاب سے کہا گیا، ایسا جھوٹ بولنا ہے جسے لوگ فوراً مان لیں۔ زریاب نے کہا،
میں نے تم سب کو فریب دیا۔ جو کچھ کہتا رہا سب جھوٹ تھا۔ اگر تم میری بات مان لو تو ثابت ہوگا کہ تمہیں خود سچ کی پہچان نہیں۔ لوگ سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے پہلی بار عقل سے سنا، جذبات سے نہیں۔ رات کو سردار نے میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ زریاب کو روکنا ہوگا، مگر اگلی صبح جب اسے سزا کے لیے لایا گیا، وہی دکاندار، وہی فقیر، وہی لوگ، سب زریاب کے ساتھ کھڑے تھے۔ نعرے گونج اٹھے، سچائی جیتے گی، فریب کا خاتمہ۔ سردار محل میں چھپا مگر لوگوں نے گھیر لیا۔ آخرکار وہ ہار گیا۔ سردار کو جلا وطن کر دیا گیا۔ زریاب نے اصول بنائے، انصاف لایا، تعلیم عام کی، چال بازوں کا نگر بدل کر آجالا پور بن گیا۔ کچھ دن بعد زریاب نے جانے کا اعلان کیا۔ لوگ روکتے رہے مگر وہ بولا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں میرا سفر ہوگا۔ سچ روشنی ہے اور روشنی سفر مانگتی ہے۔ ایک بچہ بولا، کیا آپ واپس آئیں گے؟ زریاب مسکرا کر بولا، جب دلوں میں دھوکے کا سایہ گہرا ہو میں لوٹ آؤں گا۔ وہ پہاڑوں کے پیچھے گم ہو گیا، جہاں سورج کی کرنیں جیسے اس کے راستے کو سلام کر رہی ہوں۔